خدا باپ اور ہمارے خدام یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین۔ عید قیامت المسیح کے بعد آج یہ دوسرا اتوار ہے، یعنی دو اتوار پہلے ہم نے خدام یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید منائی، یعنی عید قیامت المسیح کو ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کیا، سب ایمانداروں کے ساتھ۔ اور ایسٹر کے بعد جو اتوار اور آج کا اتوار، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ تینوں اتوار جب ہم اکٹھے کرتے ہیں، یعنی ایسٹر سے لے کر آج کے دن تک، تو یہ تینوں یادگار اور بڑے اہم ہیں۔ یعنی جس دن ہم نے قیامت المسیح منائی، اور پھر اس کے بعد اتوار اور آج کا اتوار۔ آج کے اتوار میں کیا اہم واقعہ رونما ہوا، آئیے آج ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے خوبصورت کلام میں سے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گا، اور یہ حوالہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو گے، ان کے گناہ بخشے، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص، یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کی سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آمین۔ خدا ان کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا، مقدس توما کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح جب اس سے ملتے ہیں تو
آخری آیت 29ویں آیت میں خدا یسوع نے اسے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ توما شاگردوں سے سن چکا تھا، لیکن یقین نہیں کرتا تھا۔ ہم حرف عام میں توما کو شکی رسول کہتے ہیں، ڈاؤٹنگ تھامس، یعنی وہ شخص جو شک کرنے والا ہے۔ ہم توما کو اس طرح یاد کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم توما کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں پر غور کریں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کا کلام ہم توما کی زندگی پر غور کرنے کے بعد پر غور کریں گے۔ توما لفظ جو ہے ایرمک ہے، اور یہ عبرانی لفظ توام سے مؤخذ ہے، اور ایرمک اور یونانی زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جڑوا، ٹوین۔ انگریزی میں سے تھامس کہتے ہیں۔ توما اصل میں اس کا پورا جو نام تھا، یا یہ جس نام سے پہچانا جاتا ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے 24ویں آیت میں، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے توام کہتے ہیں، تو اس کا ڈبل نام تھا، توما عرف توام۔ اسے توام کو دیدمس بھی کہا جاتا ہے، توما عرف دیدمس۔ توما یسوع مسیح کو اس وقت نہیں ملتا، یا یسوع سے اس کی ملاقات اس وقت نہیں ہوتی جب ہفتہ کے پہلے دن، یعنی خدا یسوع مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہفتہ کے پہلے دن یعنی اتوار کو، جب شاگرد 11 شاگرد یہودیوں کے ڈر کے مارے بالا خانہ میں اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، توما ان میں شامل نہیں تھا۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ تو خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باوجود شاگرد ڈرے سہمے ہوئے ایک گھر میں، ایک مقام میں چھپے ہوئے تھے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، تو جس
जगह पे शागिर्द थे उसके दरवाजे यहूदियों के डर से बंद थे। इसका मतलब है कि शागिर्द जो थे वो बाहर नहीं निकलते थे, यहूदियों से डरते थे कि हमें मार ना दें, जिस तरह इन्होंने यीशु का लिहाज नहीं किया और ये हमें भी मारेंगे। और ये डर के मारे जो हैं ये शागिर्द जो हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन तोमा उनके साथ अंदर नहीं था। जब यीशु मसीह इस वक्त या इस दिन आते हैं जिस दिन 10 शागिर्द मौजूद थे, तोमा मौजूद नहीं था, तो खुदावंद यीशु मसीह उन 10 से मिलते हैं, लेकिन तोमा मौजूद था। उस वक्त तोमा जो है वो घर में नहीं था, इसका मतलब वो घर से बाहर था। हम तोमा की जिंदगी का एक पहलू देखते हैं और वो क्या है कि तोमा शकी है, या उसने शक किया या बेइत्तेकाद था। आज हम तोमा की जिंदगी से मुतल्लिक कुछ और बातों पर गौर कर रहे हैं और उनमें से पहली बात हम देखते हैं, हम तरतीब से इन पॉइंट्स को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 24वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। कौन? तोमा। यीशु शागिर्दों से मिलता है लेकिन तोमा मौजूद नहीं था। सो तोमा गैर हाजिर था, वो वहां मौजूद नहीं था। ये डर के मारे उस घर में या उस मुकाम में जहां 10 शागिर्द मौजूद थे, 11वां तोमा उनमें नहीं था, ये गैर हाजिर था। है 11 में था लेकिन उनमें उस दिन नहीं था जब यीशु मसीह मौजूद होते हैं, उनके दरमियान मौजूद होते हैं। इसलिए जब तोमा आता है तो शागिर्द उसे बताते हैं कि यीशु को हमने देखा है, हम यीशु से मिले हैं। और वो इनकार नहीं करता कि यीशु नहीं आया होगा या यीशु नहीं आया, लेकिन बाइबल ये बयान करती है, जो अल्फाज है वो क्या है? यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। और चूंकि तोमा यीशु के आने पर उनके साथ ना था, इसका मतलब वो गैर हाजिर था। तोमा गैर हाजिर था जिस्मानी तौर पर। मैं जब इस पर गौर कर रहा था, तोमा हाजिर था अपनी रूह में, अपने ईमान से, अपने दिमाग से। वो ये जरूर कहता है कि मैं उसे देखूं, मैं उसे छूं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि यीशु नहीं जी उठा। जिस्मानी तौर पर गैर हाजिर था, लेकिन ज़हनी तौर पर यह हाजिर दिमाग था। ये कहता है कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा, अपनी उंगलियों से छूऊंगा, अपने हाथों से छूऊंगा। बास दफा आप, मैं, हम किसी जगह पे, किसी मुकाम में जिस्मानी तौर पर मौजूद होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर नहीं, शायद ज़हनी तौर पर नहीं,
ہمارا ذہن، ہماری سوچیں، ہمارے تخیلات، ہمارے خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ظاہراً ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، 10 شاگرد موجود تھے، توما نہیں تھا، لیکن یہ سن کے اشتیاق رکھتا ہے کہ میں اسے دیکھوں گا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، 25 آیت میں لکھا ہوا ہے، توما کہتا ہے جب تک میں اس کے ہاتھ میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں، اس کے اندر جو دوسری خوبی تھی وہ یہ ہے کہ وہ یسوع کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ دیکھنا چاہتا ہے۔ جن ہاتھوں میں کیل ٹھکے تھے، توما ان سوراخوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھتے کیسے؟ آنکھوں سے۔ توما اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں اس لیے اپنے مننجی کے لیے، اپنے فدیہ دینے کے لیے ترستی ہیں، جس کے بارے میں یقیناً اس نے پڑھا ہے، وہ جانتا ہے۔ پالوس یشاع نبی کہتا ہے، اس نے ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھا ہے۔ توما یسوع مسیح کے ہاتھوں میں اپنی صورت کو دیکھنا چاہتا ہے، جو بن چکی تھی۔ آپ، میں، ہم اپنی شبیہ کو، اپنی صورت کو، اپنے وجود کو کس کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم شاید بہت سے لوگوں کی ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، بہت سے آسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں، فلاں کر دے گا، فلاں سے ہو جائے گا۔ توما اپنی آنکھوں سے ان سوراخوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ توما کہتا ہے، میں سوراخوں میں اپنی انگلی ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے جس پسلی میں بھالا لگا ہے، جن ہاتھوں میں سوراخ ہے، ان سوراخوں میں انگلی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کرب کو، اس دکھ کو، اس زخم کو برداشت تو نہیں کر سکا، لیکن شاید جب میں اس کے ان سوراخوں میں انگلی ڈالوں گا تو میں مرہم پالوں گا، میں آرام پالوں گا۔ میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے باعث جو سوراخ ہیں، ان سوراخوں میں اپنی انگلی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہاتھوں میں کیل ٹھکا ہے تو اس نے ہاتھوں کو چیر دیا یا سوراخ کر دیا، اور وہ کرب اور درد اور اذیت کا لمحہ تھا،
اب میں جب اپنی انگلی کو ڈالوں گا تو شاید میں یسوع کو تکلیف نہیں دوں گا. شاید میری انگلی جب اس سوراخ میں جائے گی تو شاید اسے تسلی، اسے شاید میری موجودگی کا احساس ہو کہ میں اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہوں، میں اس میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں. پھر وہ آگے کہتا ہے میں اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں. تو اب وہ پسلی جس میں بھالا لگا تھا، وہ اس پسلی میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. پہلے وہ انگلی کا استعمال کرتا ہے، اور اب وہ اپنے پورے ہاتھ کو اس پسلی میں ڈالنا چاہتا ہے. جہاں اس نیزے نے، اس تیز دار آلے نے یسوع کی پسلی کو چیر دیا، اس پسلی میں وہ اپنا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. اور توما شاید اس پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کر اوپر جانا چاہتا ہے. وہ اپنا ہاتھ اس کے وجود میں اس کو دینا چاہتا ہے. آپ کا میرا ہاتھ کہاں ہے؟ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ کس کو سپرد کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ توما اپنے ہاتھ کو یسوع کے وجود میں رکھنا چاہتا ہے. وہ یسوع سے لپٹنا چاہتا ہے. وہ یسوع میں پیوست ہونا چاہتا ہے. توما کہتا ہے جب تک میں دیکھ نہ لوں، انگلی اور ہاتھ نہ ڈالوں، کہتا ہے میں ہرگز یقین نہ کروں گا. وہ خداوند یسوع مسیح کو جو موا تھا اور وہ جی اٹھا تھا، عورتوں نے خوشخبری دی، پترس نے، یوحنا نے جا کر دیکھا، اور اب ان 10 نے دیکھا. توما کہتا ہے میں اس کا تجربہ اپنی آنکھوں سے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں. بائبل یہ بیان کرتی ہے، توما یہاں یہ کہتا ہے کہ میں ہرگز یقین نہ کروں گا. توما بغیر دیکھے، بغیر چھوئے، بغیر تجربے کہ کہتا ہے میں یقین نہیں کروں گا، ہرگز یقین نہیں کروں گا. وہ یہ نہیں کہتا شاگردوں سے کہ تم صحیح نہیں کہہ رہے، یا تمہارا جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے یا جھوٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے میرے یقین کی جو انتہا ہے، یا میرے ماننا جو ہے، وہ اس بات پر ہے کہ میں دوبارہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں. میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، انگلی سے، اپنے ہاتھوں سے اسے چھونا چاہتا ہوں. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. توما اپنے یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے،
जिस यीशु को वो खो बैठा था, इंसानी नजर से, दुनियावी नजर से, शायद जिस्मानी तौर पर। अब वो खुदावंद, वो उस्ताद जो उनके साथ रहता, जो मुझसे करता, जो बड़े बड़े काम करता, जो अंधों की आंखें खोलता, जो बहरों के कान खोलता, जो कोड़ियों को पाक साफ करता, जो मुर्दों को जिंदा करता, जो भूखों को शेर और असूदा करता, वो जो तूफानों को थमाता, वो जो पानियों पर चलता, अब वो उसके पास नहीं था। थोमा कहता है, मैं उसे देखना चाहता हूं अपनी आंखों से। थोमा अपने यीशु को मिलना चाहता है। ये बहुत बड़ी उसकी सोच थी, उसका बहुत बड़ा ड्रीम था, उसका बहुत बड़ा ये ख्वाब था। वो यीशु के साथ रहा, वो यीशु की बातें सुनता था, यीशु की बातों पर यकीन करता था। थोमा वो शागिर्द था जो यीशु के साथ साथ था, लेकिन वो उसके जो दिल की तड़प है, या उसके अंदर जो हसरत और ख्वाहिश है, वो ये है, वो अपनी मोहब्बत में से देखना चाहता है दोबारा। जब वो इस बात को ये कह रहा है कि मैं उस वक्त तक हरगिज यकीन ना करूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये इनकार कर रहा है कि यीशु जी नहीं, बल्कि उसके अंदर की जो तड़प है, या उसकी जो जुस्तजू है, उसकी ख्वाहिश है, वो ये है कि यीशु मुझे मिले। तुम्हें मिल गया है ना, तुमने देख लिया है ना कि वो जी उठा है, मैंने सिर्फ सुना है। गोया वो यूं कह रहा है कि अगर यीशु मेरा मर के जी उठा है, तो फिर मुझे भी मिले। आपकी मेरी तड़प क्या है? आपके अंदर की जस्तजू क्या है? आप सिर्फ ये पढ़ते हैं, या आप ये सुनते हैं, या आपने सिर्फ मान लिया है, या यकीन रखते हैं कि यीशु जी उठा आसमान पर है? क्या यीशु अब भी मौजूद है? क्या यीशु अब भी जिंदा है? क्या यीशु अब भी आ सकता है? आप इसे अपनी सिचुएशन पे लेकर आए, अपने हालात में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में, अपने हालात में, अपनी खुशियों में, अपने नॉर्मल हालात में, जब आप ये जस्तजू करेंगे, मैं यकीन करता हूं कि मेरा यीशु मुझे मिलेगा। तोमा का ईमान इस कदर बड़ा है, वो ये कहता है कि मैं उसे देख लूं, किसी तरीके से मैं उसे देख लूं, रूबरू देख लूं, छू लूं, चेक कर लूं। ये बात पढ़ने में, सोचने में शायद सादा सी लग रही है, लेकिन इसकी गहराई में जब आप उतरते हैं, तो असल में तोमा के अंदर इतनी तड़प है, इतनी जस्तजू है, कि वो अपने यीशु को देखना चाहता है। मेरे अजीजों, आज भी लोग यीशु को देखने का तजुर्बा रखते हैं, अपने ख्वाब में, अपने रोजमर्रा के कामों में, अपनी जंगों में, अपनी मुश्किलों में, अपनी आजमाइशों में, अपनी परेशानियों में, जब वो यीशु को पुकारते हैं, यीशु आज भी उन्हें दिखाई देता है।
کیونکہ وہ زندہ ہے. توما کے لیے یہ ماننا بالکل آسان تھا. ساری دنیا کہہ رہی تھی، قبر خالی تھی، پتھر لڑکا ہوا تھا، شور مچ چکا تھا، کسی بات کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. لیکن توما کے اندر جو حسرت تھی، جس کی جستجو تھی، وہ کیا تھی؟ یسوع کو دیکھ لے، بس اسے چھو لے. دیکھیں، جب یسوع کو مصلوب کیا جا رہا تھا، سب شگرد بھاگ گئے سوائے ایک کے. لکھا ہوا ہے توما بھی شاید اس بات کا ملال اپنے اندر رکھتا تھا کہ اس وقت تو میں نے نہیں اس کے پاس ٹھہر سکا، اس وقت تو میں وہ تجربہ نہیں لے سکا. ڈر کے مارے اس وقت ہم سب بھاگ گئے تھے. لیکن کہتا ہے اب وہ جب زندہ ہے تو میں دوبارہ اس تجربے کو پا سکوں، میں اس کے قریب بیٹھ سکوں. توما کے اندر ہمیں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب کی 16ویں آیت میں ہمیں ملتی ہے. میں آپ کے لیے سے پڑھتا ہوں. پس توما جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہتا ہے، آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے. توما دلیر شخص تھا. جب یہودی اور بہت سے سازشی لوگ یہ کہا چکے تھے یسوع کو قتل کر دیں گے، تو لیکن بائبل بیان کرتی ہے یسوع نے کمر باندھ دی تھی کہ وہ یروشلم میں جائے. اور توما اس وقت بولتا ہے، کہتا آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں اور مرے، ہم اس کے ساتھ جائیں. دلیر تھا. توما کی دلیری کا انداز اس بات سے بھی لگائیے، یہودیوں کے ڈر سے جس مقام پہ جگہ پہ شاگرد موجود تھے دروازے بند تھے. اس کا مطلب ہے کہ آمد و رفت بند تھی. کوئی نہ اندر سے باہر آتا تھا اور نہ کو باہر سے اندر جاتا تھا. یسوع مسیح نے کون سا دروازہ کھٹکایا تھا؟ لیکن توما کی جو مردگی، اس کی دلیری کا اندازہ لگائیے کہ 10 شاگرد موجود تھے. اعمال کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے تقریباً 120 کی جماعت تھی. اچھا، سارے اندر ڈرے دب کے سہمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. توما وہ شخص ہے جو یقیناً، اگر میں غلط نہیں تو تقریباً ہر روز نکلتا، ان کی فوڈ کا انتظام کرتا، ان کے کھانے کا انتظام کرتا، ان کے پہننے کا انتظام کرتا، ان کی بہت سی چیزوں کا بندوبست کرتا. آپ اپنی گروسری لے جائے تو کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو ہر روز کے لیے؟ صبح سے شام تک آپ کو تقریباً آپ کے کچن کی سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور توما یہ وہ شخص تھا جو دلیری کے ساتھ، اگر روز نہیں دوسرے دن تیسرے دن وہ نکلتا تھا. وہ ان کو فیڈ کر رہا تھا، وہ ان کو سپلائی کرتا تھا سب چیزیں. تو توما کی زندگی میں ہمیں دلیری بھی نظر آتی ہے. کہتا آؤ ہم اس کے ساتھ مرے. شاید جب بہت سے شاگردوں کو کہا گیا اچھا جی کون روز کا کھانا لے کر آیا کرے گا، مثال کے طور پر اگر روزے بھی رکھتے تھے تو
24 घंटे के बाद तो आखिर खाना है और पीना है, मतलब आपके और बहुत सी चीजें हैं, टूथपेस्ट है, आपने दांत साफ करने हैं, आपको साबुन चाहिए, अपने मुंह धोना है, कितनी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें तोमा अपने जिम्मे लेता है और वो जिम्मेदारी से और न डर होकर सारे कामों को करता है। अच्छा, हुआ क्या आज के दिन? बाइबल ये बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हुए, और बाइबल ये बयान करती है 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत से, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद न हो बल्कि इत्तेकाद रख। यीशु मसीह उसे हौसला देते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं और कहते हैं, इत्तेकाद रख। यकीन कर कि अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और बाइबल ये बयान करती है, तोमा ने क्या रिस्पॉन्ड किया? तोमा ने जवाब में से कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। जब उसने यीशु को देख लिया, जब वो यीशु का दीदार हासिल कर लेता है, उसके लिए कोई जवाब बाकी नहीं रहा कि उसे अपना खुदावंद, अपना खुदा तस्लीम करे, उसे अपना मालिक, अपना आका मान ले। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। खुदावंद यीशु मसीह जब तोमा से मिलते हैं, तोमा बेसाख्ता पुकार उठता है, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। बाइबल ये बयान करती है, खुदा यीशु मसीह फिर उससे कहते हैं, 29वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। अब यीशु मसीह उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ईमान ले आया, मान गया है, यकीन कर चुका है, देख लिया है उसने मुझे। यीशु मसीह से कहते हैं कि तू तो देखकर ईमान लाया है। यीशु ने से कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। कई दफा लोग देखकर भी ईमान नहीं लाते, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। बाइबल बयान करती है, यीशु मसीह तोमा को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तू तो देखकर ईमान लाया है, तूने देख लिया है, तू ईमान ले आया है। आप, मैं, हम जब खुदा के बड़े बड़े कामों को अपने इर्द गिर्द अपनी आंखों से होते हुए देख लें, और आपकी लाइफ के वो चैलेंजेस, वो मुश्किलें, वो परेशानियां
جس کے لیے آپ تگودو کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ پریشان ہیں، فکر نہ کریں، فقط اعتقاد رکھیں، ہو جائے گا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، بے اعتقاد نہ ہو، اعتقاد رکھ۔ آج خدا آپ سے، ہم سب سے یہی کہہ رہا ہے، بے اعتقاد نہ ہو، اعتقاد رکھ، مجھے دیکھ کر ایمان لا، میں موجود ہوں، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ آج خداوند آپ سے یہ کہتا ہے، اگر تو مجھے دیکھ چکا ہے، اگر تو مجھے جان چکا ہے، اگر تو میرے عجائب کو، میرے معجزات کو، میرے بڑے بڑے کاموں کو جان چکا ہے، تو ایمان لایا ہے، تو وہ سب جو ابھی تیرے سامنے نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ ایمان لا، اعتقاد رکھ۔ خدا یسوع مسیح آج اس صبح میں آپ سب سے بھی مخاطب ہے اور آپ کی تو بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، 29ویں آیت کا اگلا حصہ، میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ وہ آپ ہیں، وہ میں ہیں، وہ بے شمار مقدسین ہے۔ جب سے یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اور انجیل کی خوشخبری دنیا کی انتہا تک سنائی گئی، کروڑوں بلکہ اربوں لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے، بغیر دیکھے یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ آپ ان میں سے ہیں۔ دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب سے زیادہ ہے، اور اس میں سے تقریباً 4.5 ارب لوگ جو ہیں وہ مسیحی ہیں۔ وہ یسوع پر ایمان لائے ہیں، وہ یسوع کو جانتے ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، تم زیادہ مبارک ہو۔ آپ، میں، ہم مبارک ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ کہتے رہیے، ہر روز کہیں، میں مبارک ہوں، میں یسوع پر ایمان لایا ہوں، میرا ایمان یسوع پر ہے، اس نے مجھے مبارک کہا ہے، میں بابرکت شخص ہوں۔ میرے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ میرا یسوع مجھے مینشن کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، میں مبارک ہوں۔ میری خوشحالی، میری برکت کا راز یہ ہے کہ میں یسوع پر ایمان لایا ہوں۔ میری روایدگی، میری ترقی، میری بہت سی خوشیوں اور میرے پاس جائیداد اور بہت سی سب چیزیں میری خوشی کا باعث نہیں ہے، میرے لیے فخر کا باعث نہیں ہے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں یسوع پر ایمان لایا ہوں اور بغیر دیکھے ایمان لایا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اپنا فخر ہمیشہ یاد رکھیے، آپ سے عام شخص نہیں، یسوع کہہ رہا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ حالات کو، مشکلوں کو، غربت کو، پریشانیوں کو، دشمن کو بتائیں، میں یسوع پر ایمان لایا ہوں، میں بغیر دیکھے ایمان لایا ہوں۔ اور جس یسوع پر بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، وہ یسوع آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
لکھا ہے وہ سب چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ انسان کے دل کے ارادہ میں آئی، وہ سب اس نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہے۔ مبارک ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ بس ایمان، اب ایمان، اندیکھی چیزوں کا اعتقاد۔ اب ایمان وہ چیزیں جو آپ دیکھ نہیں رہے آنکھوں سے، لیکن آپ یقین کرتے ہیں میرا خدا کام کر رہا ہے، میرا خدا میرے لیے جاگتا ہے، میرا خدا تھکا نہیں ہے، میرا خدا کمزور نہیں ہوا۔ وہ اندیکھی چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے گویا وہ پہلے سے موجود ہو۔ ہاللیلویا! آپ، میں، ہم زیادہ مبارک ہیں۔ ہم بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لائے ہیں اور ہم اسی ایمان سے چلتے ہیں، ہم اسی ایمان پہ قائم ہیں، ہم اسی ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیے، اس کا شکر کیجیے کہ آپ ایمان لائے۔ ہم سے پہلے مقدسوں نے، رسولوں نے دیکھے ہوئے ایمان لائے، لیکن یسوع نے کہا کہ آپ، میں، ہم ان سے کم نہیں ہیں۔ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ خداوند، ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان میں تیری پختگی کو، تیری قدرت کو مانگتے ہیں اور بڑھا۔ خداوند تیرا شکر ہو، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ خدا باپ اور ہمارے خدا یسوع مسیح